اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کی میزبان ارم شاہ اور میں آپ سب کو سیدہ ارم شاہ آفیشل پر خوش آمدید کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو سب سے پہلے سب مسلمانوں کو میری طرف سے جمعہ مبارک، اور آپ سب سے گزارش ہے کہ دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اس کے بعد آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ جھوٹ کے بارے میں ہے کہ جھوٹ بولنا کیسا ہے، یا جھوٹ بولنے سے کتنا سخت انسان کو گناہ ہوتا ہے، اور کس طرح سے جھوٹ جو ہے وہ ہر برائی کی جڑ اگر دیکھا جائے تو وہ جھوٹ ہے۔ اگر انسان جھوٹ بولنا چھوڑ دے گا تو وہ بہت حد تک ہر برائی سے دور ہو جائے گا اور جو ہے نیکی کے نزدیک ہو جائے گا۔ جھوٹ بولنا یعنی کہ کذب، عربی زبان میں ہم دیکھتے ہیں کہ کذب کا معنی جھوٹ بولنا ہے۔ کذب اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جو جھوٹ بولتا ہے۔ اللہ پاک نے بھی قرآن پاک میں بہت سے مقامات پر جھوٹ بولنے کی سختی سے ممانعت فرمائی ہے۔ جھوٹ کا شمار کبیرہ گناہوں میں ہوتا ہے، اور اس کا تعلق گناہوں کی اس کبیر سے ہے جس کا اللہ رب العزت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ناپسند کیا ہے۔ بعض جو محدثین ہیں انہوں نے جھوٹ کو برائیوں کی جڑ بتایا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں سورۃ الزمر کی آیت نمبر 32 میں ارشاد فرمایا ہے، اس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے: اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے اور سچائی کو جھٹلائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جھوٹ بولنے کی سختی سے ممانعت فرمائی ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں: جب بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، جب وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا، اور جب امانت اس کے سپرد کر دی جائے گی تو وہ خیانت کرے گا۔ اس حدیث کی جو شدت ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹے آدمی کو منافقین میں شمار کر رہے ہیں، اور منافقین سے متعلق اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی سورۃ نساء کی آیت نمبر 145 میں ارشاد فرمایا ہے۔ اس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ بے شک منافقین جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، اور آپ ان کے لیے کوئی مددگار نہیں پاؤ گے۔ یعنی کہ جو کفار ہیں وہ بہت سے گناہوں کا ارتکاب کرتے ہوں گے، لیکن ان میں سے جھوٹ جو ہے وہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ جھوٹ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کی شدت کا اندازہ جو ہے ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کفار کو، عیسائیوں کو اور یہودیوں کو کے اوپر درجے میں رکھا ہے، اور جو منافقین ہیں ان کو سب سے نیچے درجے میں رکھا ہے۔ جس طریقے سے جنت کے درجہ ہے اسی طرح سے جہنم کے بھی درجات ہیں، اور ہر نیچے درجے میں اوپر کے درجے سے زیادہ سخت عذاب ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جہنم کا سب سے ہلکا ترین عذاب یہ ہوگا کہ جہنمی کو آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے اور اس آگ کی شدت سے اس کا سر کھولے گا۔ اور جگہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ دھوکے بنیاد جھوٹ ہی ہوتا ہے۔ جھوٹ بول کر یہ دکاندار جو ہے وہ کسی کو خراب چیز اچھی چیز کہہ کے بیچتا ہے۔ جھوٹ بول کر ہی دھوکے کی ابتدا ہوتی ہے۔ دھوکے کے علاوہ بھی بہت سی برائیوں کی جڑ کی ابتدا ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے جھوٹ کو جو ہے تمام برائیوں کی جڑ کہا گیا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس سے مسلمانوں کا یہ فرض ہے کہ وہ جھوٹ سے دور رہیں، کیونکہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ اس لیے بہتر ہے کہ انسان سچ بولے اور اگلے بندے کو بھی یہ پتا ہو کہ یار نہیں، یہ بندہ جھوٹ بولنے والا نہیں ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ وہ جھوٹ کی بجائے سچ سے کام لیں۔ آفس میں اگر کسی کام سے لیٹ آئیں تو وہ جھوٹ بول دیتے ہیں، لیکن نہیں، آپ ان کو سچ بتائیں، ہو سکتا ہے وہ آپ کی مجبوری سمجھ لیں اور آپ جو ہے جھوٹ جیسے گناہ سے بچ جائیں۔ کیونکہ جو پیرنٹس ہیں وہ بھی کبھی اپنے بچوں کو نہیں سمجھ پاتے، اور جو بچے ہیں ان کے وہ جھوٹ بول دیتے ہیں ان کے ڈر سے۔ اتنا ڈر نہیں ہونا چاہیے، کہ ایسا ہونا چاہیے انسان کو، ان کا رشتہ ایسا، ہر انسان کا رشتہ آپس میں ایسا ہونا چاہیے کہ نہیں، جو دوسرا ہے وہ آپ سے بلا جھجک، بلا کسی مجبوری کے وہ آپ سے سچ بول سکے، جھوٹ وہ نہ بولے۔ کیونکہ ایک جھوٹ اگر انسان بولتا ہے تو اس کے لیے اس کو اور بھی بہت سے جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں سے بچیں تاکہ جو ہمارا معاشرہ ہے وہ ایسی برائیوں سے دور رہ سکے۔ ایک مسلمان کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ ایسی بیماریوں سے، مہلک بیماریوں سے دور رہے جو انسان کی جو جڑیں ہیں وہی کھوکھلا کرتے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ معاشرتی زندگی میں جھوٹ سے بچا جائے، نہایت ضروری ہے اس کے لیے۔ آپ کو آج کا موضوع کیسا لگا یہ آپ اپنے کمنٹ کے ذریعے مجھے ضرور بتائیے گا۔ اگر کوئی بات بری لگی ہو تو میں اس کے لیے معذرت کرتی ہوں۔ اسی کے ساتھ میں ارم شاہ آپ لوگوں سے اجازت چاہتی ہوں۔ دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔